السلام علیکم فرینڈ، آج آپ کو بہت ہی پیاری اور اچھی بات بتائیں گے۔ اس رب کو ہمیں راضی کرنے کے لیے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعریف بالکل نہیں سننے کا شوق رکھنا چاہیے۔ تعریف کوئی سنا رہا ہے تو وہ اس کی مرضی، اس کی زبان اللہ نے دی ہے، وہ کیسے یوز کرتا ہے وہ جانے، اور اس کا دماغ اللہ نے دیا ہے تو وہ کیسے اس دماغ کو یوز کرتا ہے وہ جانے، مگر ہمیں شوقین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعریف سننے سے ہمارے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اہنکار پیدا ہوتا ہے، مطلب گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ تو تعریف کے محتاج ہمیں نہیں ہونا چاہیے، اور بے عزتی سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی میری بے عزتی کرتا ہے اور مجھے کوئی ذلیل کرتا ہے تو گناہ اس نے کیا ہے۔ اگر اس نے ہمیں اس نے بے عزتی کی، ہمیں ذلیل کیا، ہمیں گالی بکی ہے تو گناہ اس نے کیا ہے، ہمیں ڈرنے کی آوشکتا نہیں ہے، کیونکہ غلط وہ کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، تو جو کرے گا وہی تو بھگتے گا۔ تو جب کیا اس نے برا ہے تو ہم کیوں ڈریں؟ تو ہمیں نہیں ڈرنا ہے، ہماری کوئی بھی بے عزتی کرے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، مگر ہم کو ایسا بھی نہیں کہ شانت رہنا ہے، ہمیں اس کا اچھے سے جواب دینا ہے، جس سے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ جیسے کہ ہمارے نبی کے اوپر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، پر نبی چاہتے تو اس بڑھیا کو نست نابود کر دیتے، مگر ان کے پاس اتنا علم تھا، ہمارے نبی پاک کے پاس اتنا علم تھا کہ ساری دنیا ان کی محتاج ہے، پھر بھی وہ ایک بڑھیا سے جو ہے، جو بڑھیا تھی، جو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، تو بھی وہ اس سے غصے سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نادان ہے، اس کو سچ میں اگر وہ عقل اس کے پاس ہوتی جس سے وہ مجھے پہچان پاتی تو شاید یہ کام نہ کرتی، تو اس لیے وہ انہیں معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ سوچ کے جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے، اور یہی سوچ کے کہ شاید جو غلطی کرنے والا شخص ہے اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے کہ اس سے رب ناراض ہوتا ہے، میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سوچ کے اسے معاف کر دیا کریں۔ اور ایک بات، اپنی خواہشوں کو کم کریں۔ جیسے ہماری خواہشیں ہیں کہ ہم اچھا سا مکان بنا لیں، ہمارے پڑوسی نے بنا لیا ہے، یا ہمارے پڑوسی کے پاس اچھی سی گاڑی ہے ہم بھی خرید لیں گے، تو یہ خواہشیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں یہ ہم سے گناہ کرا دیتی ہیں، کیونکہ ہم جو محنت کا پیسہ کماتے ہیں اس سے ہم دنیا نہیں خرید سکتے، محنت کے پیسے سے ہم محنت کے پیسے سے ہم دنیا نہیں خرید سکتے، اس رب کی محبت پا سکتے ہیں، اور جو حرام کا پیسہ ہے اس سے ہم دنیا خرید سکتے ہیں، اس سے دنیا خرید سکتے ہیں اور اس رب کی محبت نہیں پا سکتے۔ تو اس محنت کے اور حرام کے پیسے میں کیا فرق ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم اگر 1,000 روپے کماتے ہیں اور ہم نے صرف یہ سوچ کے کہ میں بھی اب زیادہ پیسے کماؤں گا اور اس کو میں 1,000 تو مجھے ملتے ہیں ایمانداری کے، میں اب نمبر 2 کام کرنے لگا جس سے مجھے 2,000 ملنے لگے، 2,000 ملنے لگے، وہی پیسے سے ہمارے پاس پیسہ تو بہت آتا ہے، مگر پھر ہمارے پاس کام بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ جب میرے پاس 4 مکان ہوں گے تو ان کو دیکھنے کے لیے مجھے سمے چاہیے، 4 کرایہ دار ہوں گے تو اس کی باتیں سننے کے لیے مجھے پاس سمے چاہیے، 4 بیگھہ کھیت ہوں گے تو مجھ کو دیکھنے کے لیے سمے چاہیے، ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے سمے چاہیے، اور جتنی میرے پاس پراپرٹی ہوگی اتنا ہی مجھے سمے دینا پڑے گا۔ ہمارے نبیوں نے سمے کے کیوں کسی چیز سے دل نہیں لگایا، اس کا کچھ نہ کچھ ریجن ضرور ہے۔ میرا پورا ویڈیو دیکھنا پلیز، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور اچھی بھی لگے گی۔ تو جب ہم نے 1,000 روپے ہمیں ملتے ہیں، ہم نے 2,000 کمائے، اس سے ہم نے بچوں کو کھانا بھی کھلایا، اور جب ان کو کھانا کھلایا وہ حرام کے پیسے سے، تو ان کے اندر خون جو تھا وہ شیطان کا بننے لگا، جب شیطان کا خون بننے لگا، میرے پاس پیسہ تو بہت ہے، دنیا میں نام بھی بہت ہے، کیونکہ پیسہ ہے تو نام ہے۔ آج کل کا یگ یہی ہے کہ جب پیسہ جس کے پاس ہے اسی کے پاس لوگوں کی طاقت ہے، اللہ رب العزت کی طاقت تو نہیں ہے، پر دنیا کی طاقتیں اس کے پاس ہیں، کیونکہ پیسہ ہے۔
تو اس کے اندر شیطان کا جب خون بننے لگا تو اب وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک آئے، بھائی آپ نماز پڑھنے چلا کریں؟ تو اس نے کہا ہاں چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ تو نماز پڑھنے گیا، اس کا من نہ لگے نماز پڑھنے میں۔ ایک دن نماز پڑھتے جا رہا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہے، نماز یہاں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور حافظ صاحب یا مولانا صاحب وہ کچھ آیت پڑھا رہے ہیں، تو وہ اس کو نہیں، اس پہ غور نہیں جا رہا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، مگر سجدے میں جا رہا ہے، کیونکہ خون میں میرے شیطان ہے، میرے خون میں شیطان ہے۔ اس لیے ہمارے نبی رسول اور ہمارے جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے محنت کا کھایا ہے، اور جس کے گھر کا کھانا کھایا ہے وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اسی گھر کا کھایا ہے۔ تو جب ہمارے اندر شیطانی خون جب ہوتا ہے تو ہمارا نیک کاموں میں من نہیں لگتا، پھر ہم کو اچھے کام پسند نہیں آتے، پسند آتے ہیں جتنا ہم نے ایمانداری کی کمائی کھائی ہوگی۔ تو ہمارے اندر جب جتنی ایمانداری کمائی ہوگی وہ ہمارا دل کرے گا کہ ہم اچھا کام کریں، مگر اس سے بھی زیادہ میں نے شیطانی کھانا کھایا ہے، میں نے شیطانی کھانا کھایا ہے، اور صرف کس کی وجہ سے؟ میری خواہشیں۔ جب میری خواہشیں زیادہ ہوں گی، میری ضرورتیں زیادہ ہوں گی، تو ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہم سے گناہ بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں حرام کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، اور حرام کا پیسہ بھی نہیں لانا چاہیے۔ جب ہمارے پاس ایمانداری کا پیسہ ہوگا، اور ہمارے پاس ایمانداری کا پیسہ ہوگا، تو ہمیں دنیا کے لوگ جلیل بھی کریں گے، اور جب جلیل کریں گے تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ ان کا کام ہے جلیل کرنا۔ ہمیں تو اپنے رب سے محبت ہے نا، تو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کی قسم کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے، کہ ہم اپنے آپ کو اس رب کے لیے مٹا سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ کے کہ ہم اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو جلیل بھی کرا لیں گے، اپنے آپ کی بے عزتی بھی کرا لیں گے۔ کتنی بھی کوئی میری بے عزتی کرتے رہو، مگر میرے رب تو میری بے عزتی نہیں کر رہا، میرا اللہ میری بے عزتی تو نہیں کر رہا ہے، تو ہمیں ان کی باتوں کا دھیان نہیں دینا ہے۔ دنیا تو ذلیل کرتی ہے، اگر آپ میں ایک کمی ہوگی نا تو سارے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کے سارے لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی جو ہوں گے، آپ کے پریوار والے ہوں گے، اگر آپ میں ایک کمی ہوگی تو سب لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، اور آپ نے ان کا 1000 بار اچھائی کی ہوگی، وہ اچھائی کو بھول جائیں گے، اور ایک کمی کے پیچھے آپ سے دشمنی کر لیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا والے اچھے نہیں ہیں، دنیا والے اچھے نہیں ہیں، ان سے دل مت لگاؤ، اس رب سے دل لگاؤ جو تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہے، بس تم اس رب کی بات مانو۔ اگر تمہیں سچی اس رب سے محبت ہے تو اس کے لیے سارے ظلم سہنا پسند کرنے لگو، تمہیں کوئی ذلیل کرے، تمہاری کوئی بے عزتی کرے، تمہارے سامنے کوئی اپنا گھمنڈ دکھائے، ایٹیٹیوڈ دکھائے، اپنی دولت دکھائے، سب کو اگنور کر دو۔ کسی چیز کو دیکھ کے اپنے من میں ایسی بات نہ لاؤ جس سے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہر جگہ شیطان ہے، ہر ایک کے پاس شیطان ہے۔ آپ اس دنیا میں اس رب کے قریب اگر جانا ہے، سچ میں جانا ہے، تو اس سب چیزوں سے نا آپ کو لڑنا پڑے گا۔ آپ کے سامنے بہت سی مصیبتیں آئیں گی، اتنی مصیبتیں آئیں گی، آپ چاہو گے میں رب کے پاس جاؤں، مگر شیطان ہر قدم پہ کھڑا ہے، کس روپ میں کھڑا ہے یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ شیطان کو جو پہچان جاتا ہے وہی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ بہت سے آپ کو نمازی ملیں گے، بہت اللہ والے ملیں گے، مگر ان کے اندر بھی گھمنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ان کے اندر بھی دولت کی محبت دیکھنے کو ملے گی، ان کے اندر بھی لوگوں کی تعریف سننے کو ملے گی۔ وہ پیسے کو بہت اچھے سے پکڑتے ہیں، پیسے والوں کو بھی پکڑتے ہیں، اور غریب کو چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سزا نہیں نا، غریب ہونا گناہ نہیں ہے۔ غریب اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، تم کیوں غریب ہو؟ تم کیوں نہیں محنت کرتے؟ اگر تم محنت نہیں کرتے تو تمہاری غلطی ہے، تم غریب ہو اپنی کمی کی وجہ سے، ہاں سچ میں غریب ہوں۔ وہ لوگ اگر ان کو پکڑ نہیں کرتے تو وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کسی طریقے سے لینگویج میں بات کرے، اگر آپ سے بدتمیز بات کرتا ہے تو آپ اگنور کر دیں اس بات کو، کیونکہ آپ اس کے چکر میں، جیسا اگر وہ آپ سے، جیسے کہ آپ سے کوئی گالی بکتا ہے
تو آپ بھی گالی بکیں گے اس کو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ گالی بک رہا ہے تو ہم بھی بکیں گے۔ مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر وہ گالی بک رہا ہے تو ہم بھی تو بک رہے ہیں، ہم بھی کیا اس کے جیسے ہیں کیا؟ ہم اس کے جیسے تو نہیں ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے جواب نہیں دے سکتے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے۔ وہ گالی بک رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے پاس شیطان ہے، اور ہمارے پاس، ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، شیطان ہمارے پیچھے بھی ہے، تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی میں چلنا پڑے گا۔ یہ دنیا لگتی ہے بہت آسان، آسان نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت۔ تو یہ ہمیں ایک ایک جو جملہ ہے